الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق پڑھ رہے تھے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ جب فرعون اور فرعونی ہر لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہارے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی۔ علماء نے قرآن پاک کی روشنی میں لکھا ہے کہ اس موقع پر اور اس مقام پر آل فرعون میں سے ایک نیک دل انسان نے جب ان لوگوں کی یہ باتیں سنی تو انہوں نے اپنے پوشیدہ رکھے ہوئے ایمان کو ظاہر کیا اور ان لوگوں کو بہت کچھ سمجھایا۔ ہر لحاظ سے سمجھایا جو ان کے بس میں تھا، اور شان ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی کہ اللہ نے قرآن پاک کے جس مقام پر اپنے نیک دل انسان کی تقریر کو بیان فرمایا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی تقریر کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں محفوظ فرمایا اور بیان فرمایا ہے۔ انہی کی تقریر کو ہم پڑھ رہے تھے اور آج بھی انہی کی تقریر کا کچھ حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ، جتنا اللہ توفیق دیں گے۔ پہلے اپنے آپ کو مخاطب کروں گا، پھر ہر سننے والے کو۔ خدا کے ان نیک بندے نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے آگے فرمایا، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ انہوں نے فرمایا وہ لوگ جو خدا کی نشانیوں میں بغیر کسی سند، بغیر کسی دلیل کے شک کرتے ہیں، چوں چاں کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے اور نہ ہی ایمان والے ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بھی نفرت کرتے ہیں ایسوں سے، اللہ معاف فرمائے، اور ایمان والے۔ اور آگے مزید اللہ کے ان نیک دل بندے نے فرمایا کہ ہر گھمنڈی کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، پھر اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس مقام پر جو خدا کے ان نیک دل بندے نے ارشاد فرمایا کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ہر متکبر گھمنڈی کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، تو یقین کریں صرف وہ لوگ جو اس زمانے میں تھے جن کے آگے محترم تقریر فرما رہے تھے، یا وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے، یا وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ تکبر ایسے لوگوں کے ہی دلوں میں آتا ہے میں اور آپ اس سے بچے ہوئے ہیں، نہیں، یہ بڑی عجیب بلا ہے جسے تکبر اور گھمنڈ کہتے ہیں۔ اور اکابر نے لکھی ہے بڑی عجیب بات
کہ کبھی کبھی یہ جس دل کے اندر سمایا ہوا ہوتا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو بڑا عاجز بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بے قصور بھی تصور کرتا ہے، لیکن اس دل کے اندر اللہ معاف فرمائے کبھی کبھی گھمنڈ کے ڈیرے بسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے موقع پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سادہ دل یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر گھمنڈ ہے اور نہیں ہوتا، وہ بیچارے اپنے طور پر اس کے علاج میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ جس چیز کا علاج کر رہے ہوتے ہیں وہ روگ ان کو نہیں ہوتا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، حضرت فرماتے تھے کہ ایک صاحب آئے، مسجد کے دروازے پہ جن نمازیوں نے اپنی جوتیاں اتاری مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، اور جوتیاں اتار کر مسجد میں داخل ہو گئے نماز کے لیے، ایک صاحب اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے تو باہر آئے اور ان کی جوتیوں کو سیدھا کر رہے تھے، اگر کہیں دور پڑی تھی تو اکٹھا رکھ دے، الٹی پڑی تھی تو سیدھا کر رہے تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے والد صاحب کی نظر پڑی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ہمارے والد صاحب نے دیکھا کہ ایک صاحب یہ کر رہے ہیں، نمازیوں کی جوتیاں ٹھیک کر رہے ہیں۔ مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے والد صاحب ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ میاں کیا کر رہے ہو؟ اصل میں نب شناس لوگ تھے، وہ علم بھی تھا، تقوی بھی تھا، پرہیزگاریاں بھی تھیں اور تجربے بھی تھے۔ انہوں نے ان صاحب سے فرمایا میاں کیا کر رہے ہو؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت اصل میں تکبر ہے، دل میں گھمنڈ ہے، نکل نہیں رہا، تو نمازیوں کی جوتیاں ٹھیک کر رہا ہوں تاکہ اس بلا سے جان چھوٹے، میں گھمنڈ ختم ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ میاں یہ مت کیا کرو، تمہارے اندر گھمنڈ نہیں۔ حضرت بھانپ گئے تھے کہ وہ روگ اس کے اندر ہے نہیں جس کا علاج کر رہا ہے۔ اصل میں یہ اہل اللہ خدا کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ ملکہ بخشتے ہیں، وہ سامنے والے کو پرکھ لیتے ہیں۔ ہر فن کے کچھ ماہرین قدرت پیدا کرتی ہے، اطباء ہوتے ہیں وہ اپنے طب کے فن میں ماہر ہوتے ہیں، اور جو روحانی اطباء ہوتے ہیں جنہیں اہل اللہ کہتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں ان راہوں میں ماہر بناتے ہیں، پھر وہ روحانی بیماریوں کے علاج کرتے ہیں۔ دونوں سلسلے ہیں، اطباء جسم کا علاج کرتے ہیں اور خدا کے نیک بندے انسان کی روحوں کے علاج کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں وہ جسم کو لگتی ہیں، بخار ہے، زکام ہے، کھانسی ہے اور اس طرح کی بیماریاں ہیں۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں وہ روح کو لگتی ہیں، تکبر ہے، نفاق ہے، جھوٹ ہے، گھمنڈ ہے، جھوٹ ہے، نفاق ہے، منافقت ہے۔ فرمایا یہ وہ بیماریاں ہیں یہ روح کو لگتی ہیں۔ جسم کی بیماریوں کا علاج اطباء کرتے ہیں جنہیں آپ اور ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اور روح کی بیماریوں کے علاج وہ کرتے ہیں جنہیں اہل اللہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں سلسلے ہیں اور دونوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کا انکار صحیح ہے اور نہ اس کا انکار صحیح ہے۔ اگر اطباء کے فن کا انکار کوئی کرے گا مریض رہ کے مر جائے گا، اسی طرح اہل اللہ کے فن اور تجربے اور ماہر فن ہونے کا اگر کوئی انکار کرے گا روحانی بیماریوں میں غرق ہو کے برباد ہو جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، دل کی دنیا، اس کتاب کا نام ہے، اردو میں ہے۔ اس میں حضرت نے
ان بیماریوں کا تذکرہ لکھا ہے جو روح کو لگتی ہیں. بڑی عجیب کتاب ہے. آپ دیکھیں کسی دوست کو مل جائے نیٹ وغیرہ پہ, اس کو خریدیں, پڑھیں, بڑی لاجواب کتاب. خیر بہرحال جو عرض کر رہا تھا کہ خدا کے ان نیک دل بندے نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام گھمنڈیوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, پھر ہدایت انہیں نصیب نہیں ہوتی. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. خدا کے ان نیک دل بندے کی تقریر جاری تھی, اس نے بات کو ٹوکتے ہوئے یا روکتے ہوئے آگے اپنی بات کی. فرعون نے, اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی بات کو بھی بیان فرمایا. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. کہنے لگا اے حامان, فرعون کہنے لگا اے حامان میرے لیے ایک مینارہ بنا. کیوں بنا؟ تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں تک پہنچوں. کون سے راستوں تک؟ اسباب السماوات, کہنے لگے آسمانوں کے راستوں تک پہنچوں. فاطلع الی الہ موسیٰ, اس مینار پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا, حالانکہ میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں, ویسے ہی کہتا رہتا ہے خدا کہاں ہے, خدا تو بس میں ہوں. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ, اے فرعون کے لیے, یعنی وہ جو فرعون تھا نا اس کے لیے مزین کر دیا گیا سوء عملہ, جو اس کا برا عمل تھا, جو کر رہا تھا, جو لچھن تھے, بس ان کے پیچھے چل پڑا. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ, اور ہدایت کا راستہ اس کے لیے بند کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں دے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ تعالیٰ ایسے گھمنڈ سے اپنی پناہ نصیب فرمائیں, ایسے روگوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں. تھوڑی سی تفسیر سن لیں ان دو آیتوں کی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پاک آیت میں کئی باتیں ارشاد فرمائیں. ایک تو یہ کہ اس نے حامان کو بلایا, دوسرا یہ کہ اس نے اس کو کہا کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت مینارہ بنا. اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا فرعون نے حامان کو کہ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ, کہ گارے کو آگ دے میرے لیے, پٹھا تاپ, اینٹیں تیار کر اور بنا مینارہ. اتنا اونچا بنا کہ آسمان کے راستوں تک وہ پہنچ جائے. پھر میں اس پر چڑھوں گا اور اس ذات کو دیکھوں گا کہ جس کا تعارف موسیٰ کراتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا, ایک تو حامان کا سوال آ گیا کہ وہ کون تھا. دوسرا یہ کہ وہ مینارہ آیا اس نے پھر حامان نے فرعون کے کہنے پر بنایا یا نہیں بنایا. تیسری بات یہ ہے کہ آیا وہ جو بات کر رہا تھا فرعون, وہ صرف ایک مذاق اڑا رہا تھا یا واقع ہی کروا رہا تھا یہ شے. یہ کئی سوالات ہیں جو ان پاک آیتوں میں اٹھتے ہیں. خلاصہ ان کا سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حامان ایک شخص تھا. کچھ حضرات دوسری طرف بھی شاید نکلے ہیں, واللہ عالم,
بحقیقت الحال کے گر نکلے ہیں تو کیوں نکلے ہیں. لیکن مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کے چراغ میں حامان کے نام پر پورا ایک عنوان لکھا ہے، اور پھر حضرت نے پورا مضمون لکھا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن پاک نے جس طرح حامان کا ذکر کیا ہے نا، اس سے بظاہر بالکل صاف بے غبار یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک شخص ہے، کوئی عہدہ نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اے حامان میرے لیے مینارہ بنا. یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک شخص کو مخاطب کر رہا ہے. اس لیے اپنا مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ شخص تھا، اس کا نام حامان تھا، اور وہ وزارت کے عہدے پر تھا، فرعون کا وزیر تھا، اور فرعون نے یہ کام اسی کے سپرد کیا کہ مینارہ بنا اور اس پر میں چڑھوں گا. ایک تو یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ آیا پھر یہ کئی لمبی ابحاث کا میں نے خلاصہ کر دیا ہے، بس ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں جو بالکل قرآن پاک کے ظاہر سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ شخصیت ہے، کوئی عہدہ نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ اس مقام پر چھڑی ہے کہ آیا پھر حامان نے وہ مینار بنایا یا نہیں بنایا؟ ایک بات دیکھیں، قرآن پاک اللہ ذوالجلال والاکرام کی سچی کتاب ہے، اور قرآن کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک اسلوب ہے. کچھ باتیں قرآن پاک نے واضح فرمائیں، کچھ باتوں کے تذکرے قرآن نے نہیں کیے، اور نہ ہی ان باتوں کے تذکرے احادیث میں آئے. اس لیے واللہ اعلم بحقیقت الحال البتہ کچھ تفاسیری کتابوں میں کچھ وضاحتیں ملتی ہیں. اس لیے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک نے تو واضح نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا کہ فرعون نے یہ کہا تھا، وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا حَامَانُ ابْنُ لِي صَرْحًا لَعَلِّي، میرے لیے ایک مینارہ بنا. بس اب حامان قرآن پاک کے ظاہر سے تو یہی پتہ لگتا ہے ایک شخص تھا، اور یہی مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ وہ وزیر تھا اس کا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ دوسرا سوال یہ کہ پھر مینارہ اس نے بنایا کہ نہیں فرعون کے کہنے پر. تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک تو اس بات کی اس تفصیل کو بیان نہیں کرتا کہ آیا پھر وہ مینارہ بنایا یا بنوایا گیا یا نہیں. اس کے جملے جو قرآن نے بتا دیے بتا دی، لیکن یہ قرآن پاک میں نہیں آیا کہ پھر آیا پھر اس نے بنایا نہیں. البتہ تفاسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے بنوایا اور حامان نے بنایا، اور بعض علماء نے یہاں تک تفسیری کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس زمانے میں 50,000 مزدور لگا کر وہ مینارہ بنوایا گیا، اور جتنا اونچا اس کو لے جا سکتے تھے لے گئے. اللہ تعالیٰ ایسے گھمنڈ سے اپنی پناہ نصیب فرمائے، بیڑا غرق کر دیتا ہے. اچھا، اب وہ اپنا بارہ کعبے نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ وہ لیتا گیا جتنا ان کے بس میں تھا لے گیا. اب کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس پر چڑھا بھی، کیونکہ اس نے کہا تھا نا میں اس پر چڑھوں گا. یہ تو قرآن نے واضح فرمایا ہے کہ اس نے کہا تو بنا میں اس پر چڑھوں گا. چڑھ کے جاؤں گا کہاں؟ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، میں جھانکوں گا موسیٰ کے خدا کو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر پتہ ہے اللہ معاف فرمائے، ساتھ میں آگے خود ہی کہتا ہے، قرآن پاک نے بتایا، آگے خود ہی اس نے کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ.
وما قید فرعون الا فی تباب، اس نے جو کچھ اپنے لیے چنا وہ اس کو اس کی طرف کھینچتا رہا، اپنی طرف اس کو کھینچتا رہا اور وہ چلتا رہا۔ اور اللہ نے فرمایا وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اس کے لیے راہ بند ہو۔ کون سی راہ؟ ہدایت کی راہ، جسے آپ اور ہم ہر روز مانگتے ہیں، اہدنا الصراط اور آگے اللہ نے فرمایا وما کید فرعون الا فی تباب، اس نے جتنی چالیں چلیں اللہ نے فرمایا اس کی ہر چال تباہ ہوئی ہے۔ اچھا، جو بات عرض کر رہا تھا، بعض علماء نے فرمایا کہ اس نے یہ بنایا اور اس پر چڑھا، لیکن دوسرے کچھ اکابر نے فرمایا کہ جہاں یہ چیز پتہ چلتی ہے وہاں یہ چیز بھی پرانی کتابوں میں ملتی ہے کہ وہ چڑھا نہیں، چڑھا گیا جب تک جہاں تک اس کو لے جا سکتے تھے لے گئے، اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا جو ان کے پاس میں تھا، انہوں نے کیا نا بھائی لے آؤ، کتنا لے آتے ہو، جتنا وہ لے جا سکتے تھے لے گئے۔ ظاہر بات ہے آسمان تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ آج تک تو کئی حضرات، یعنی آپ دیکھیں اس پر بحث ہوتی ہے نا کہ آسمان کو کسی نے آج تک دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، دیکھا ہے یا نہیں، ہمارے اکابر کا یا قرآن و سنت کا فیصلہ کیا ہے وہ اپنے مقام پر آ جائے گا اگر اللہ کو منظور ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا اس بحث سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی ورا اور ورا شے ہے، اتنی دور ہے انسان کی نگاہوں سے کہ اس تک نگاہ بھی انسان کی پہنچنا عام بات نہیں ہے، جسے آسمان کہتے ہیں۔ تو وہ کیسے پہنچ؟ علماء نے فرمایا خیر جتنا ان کے بس میں تھا وہ بناتے گئے بناتے گئے، اب جہاں دار بس ہو گئی تو اللہ نے فرشتہ بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا اپنے فرشتے کو کہ ایک ٹھوکر لگا۔ علماء نے لکھا اللہ کے حکم سے فرشتے نے ایک بار یوں کیا تو گیا سارا دڑام، اور 3 حصوں میں ٹوٹ کے گرا وہ۔ بہرحال واللہ عالم، یہ تفصیلی روایات میں ہے، کتابوں میں ہے۔ میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا کہ قرآن پاک تو ان تفصیلات کو بیان نہیں کرتا، نہ ہی احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ واللہ عالم، بس قرآن نے اتنا فرمایا کہ اس نے یہ حامان سے کہا تھا کہ بنا، میں چڑھوں گا، بنایا نہیں بنایا، چڑھا نہیں چڑھا، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال اس نے جتنے الفاظ کہے بڑے گھمنڈ اور کفریہ الفاظ تھے، گستاخانہ الفاظ تھے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے پھر بند کر دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ انسان جن کے لیے ہدایت کے راستے بند ہوتے ہیں، راستے کے اس بند ہونے کی اصل وجہ یہ انسان خود ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کوئی الفاظ، کوئی حرکت ایسی کر دیتا ہے، اس کے عوض میں پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر نہیں ملتے۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے اس کو بولنے سے پہلے تولو پھر بولو۔ کبھی کبھی کوئی لفظ انسان ایسے بول دیتا ہے پھر وہ جان چھوٹتی نہیں، کیونکہ پتہ ہے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے ہم نے بول دیا اور گیا، حالانکہ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک لفظ تو کجا ایک حرف بھی نہیں مٹنے دیتے، وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں علماء نے، فقہاء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا جھوٹ، سری جھوٹ، کھلا جھوٹ، جان بوجھ کے بول، اچھا اس کو تو آپ اور ہم سب جھوٹ مانتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس سے بچیں، کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ لیکن ایک ہوتا ہے مزاحن جھوٹ، اس کو آپ اور میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، دل کھول کے بولتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں بولتے ہیں، کیونکہ اسے ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، اور اگر جھوٹ سمجھتے ہیں تو اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے جیسے جھوٹ سنجیدگی میں گناہ ہے اسی طرح جھوٹ مزاح میں گناہ ہے، دونوں صورتوں میں جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا، اور دونوں صورتوں میں جھوٹ گناہ ہی رہے گا، وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ سنا ہوگا نا، 2 بھائی لڑ رہے ہوں تو ان کو منانے کے لیے جھوٹ بول دو، سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اتنے بولے بھیا تو آپ لوگ بھی نہیں ہوگے نا، آخر پاکستان اور ہندوستان میں رہتے ہو، کچھ تو جانتے ہوگے کہ 2 بولے بھیا لڑ رہے ہوں تو
کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول دو، جائز ہے، سنا ہے یا نہیں؟ حالانکہ فقہا نے لکھا ہے وہاں پر بھی صریح جھوٹ کی اجازت نہیں ہے کہ جو مرضی آئے اور منچاہی دنیا میں بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے نہ، وہاں پر بھی صریح جھوٹ بولنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایسے الفاظ کا انتخاب کرو جو فی الواقع غلط نہ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جو مرضی آئے منہ میں بولتے چلے جاؤ، جی ان کو راضی کرنا ہے تو ہر جھوٹ بولتے چلے جاؤ، یہ تھوڑا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک نے تو بیان نہیں فرمایا کہ اس نے بنایا نہیں، لیکن تفسیری کتابوں میں یہ آتا پھر ٹوٹا اور ٹوٹ کر وہ 3 حصوں میں بکھرا، وہ کتابیں بتاتی ہیں، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر ایک آخری بات عرض کر دوں، ان پاک آیتوں کو جو میں نے پڑھا اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ ایک تو یہ کہ خدا کے ان نیک دل بندے نے ان کو سمجھایا تو ان کی بات کو ٹوکتے ہوئے اس نے آگے بات جاری کی تھی، اور پھر حالانکہ انہوں نے اپنے ہر لحاظ سے سمجھایا ان کو، لیکن یہ مانے پھر بھی، بولو تو صحیح نہیں۔ دوسری بات، پھر اس نے حامان سے کہا مینارے کے لیے، حامان کون تھا اس کا بھی خلاصہ عرض کر دیا، مینارہ بنا نہیں بنا اس کا بھی خلاصہ میں نے عرض کر دیا، اور اللہ ذو جلال والاکرام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس کی ہر تدبیر بیکار گئی، جو بھی اس نے چال چلنی چاہیے وہ سب غرق گئی۔ یہ ان پاک آیتوں کا خلاصہ تھا جو میں نے پڑھی تھی۔ البتہ ایک بات اب چلتے چلتے اور بھی سنیں، یہ تو ہے نا واقعات، ان میں تو اسباق ہیں ہی ہیں، ایک اور سبق بھی سن لیں، اس کا تعلق بھی مجھ سے بھی ہے آپ سے بھی ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق میں ساری دنیا کے لیے اسباق ہیں، تو مجھے اور آپ کو صرف سن کے ان کو بھلانا نہیں ہے، بلکہ جو سبق پنہا ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھیں، توجہ میری طرف رہے، اگر دھیان ذرا بھی ہٹے گا تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ قرآن پاک میں جن الفاظ کے ساتھ فرعون کا تذکرہ ہے وہ بھیانک ہے یا نہیں؟ سوچ کے بتاؤ، اور بولو تو صحیح۔ اور حامان کا بڑا مختصر، بہت مختصر، جیسے یہاں اور وہ مقام جس کی طرف میں نے اشارہ کیا پہلے کہ اس نے حضرت اپنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس نے کہا نا کہ جس علاقہ حضرت موسیٰ تعارف کراتے ہیں اور کہتے ہیں میں اوپر جھانک کے جاؤں، اس موقع پر فرعون نے حامان کو یہ بھی کہا تھا کہ گارے کو آگ لگا۔ علماء نے لکھا گارے کو آگ لگانے کا کیا مطلب؟ فرمایا مطلب یہ تھا اس کا کہ وہ کہہ رہا تھا پٹھا تا، کیا کر، اس زمانے میں ہوگا ان کے یہاں بھی رواج۔ اس موقع پر حامان کا مختصر سا تذکرہ آتا ہے، پھر تفسیری کتابوں میں کچھ تھوڑا سا آتا ہے، بس اتنی موٹی سی بات تو پتہ چل جاتی ہے۔ آدمی اچھا تھا، بولو تو صحیح۔ فرعون کا کیا تھا ابھی بتایا ہوں میں۔ ہاں، اب یہ باتیں تو ہو گئی نا آپ کے سامنے، اب ذرا اگلی بات حدیث سے سنیں۔ ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ سوچ کے بتائیں۔ جو میرے حال میں پڑھتے ہیں وہ تو بول رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ بیچارے میرے حال میں سوچ رہے ہیں ابھی کتنی بولیں۔ اور آپ کے دیش میں تو ابھی آپ نے تو سنا ہوگا نا کہ نمازیں 3 ہیں، پتہ نہیں مولویوں نے 5 کیوں کی ہیں، سنا ہے آپ نے؟ انا للہ و انا۔ مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے زمانے میں، حضرت فرماتے تھے کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں کہ 5 صلوات، یہ حضور کی حدیث ہے۔ کتنی نمازیں ہیں؟ تو پھر 3 کیسے ہو گئے؟ بس منچائی دنیا ہے، پوچھنے والا ہے کوئی نہیں، جو مرضی لکھ دے اور جو مرضی کہہ دے۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، یہ سب کو پتا ہے، ہر بالغ مرد و عورت پر ضروری۔ اور ایک بات سنیں، یہ جو چیوں میں ہوتے ہیں نا، ان کو بھی پڑھوایا کرو، اور لیکن یہ یاد رکھیں
میں اور آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے؟ یہ کہیں گے پتا جی تو پڑھتے نہیں، ہم سے پڑھواتے ہیں۔ وہ ایک مجھے دوست بتا رہا تھا کہ ایک ہمارا صاحب ہے، میں نے اس کو کہا کہ یار تو خود تو پڑھتا نہیں ہے، کہتا میں پڑھوں نہ پڑھوں ان کو پڑھواؤں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تو خود بھی تو پڑھ نا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تو ان سے پڑھ تو خود نہیں پڑھ رہا، ان پہ اثر کیسے ہوگا؟ ہوگا بھی تو وقتی ہوگا، وہ تیرے ڈر سے پڑھ لیں گے، کل نہیں پڑھیں گے۔ تو اپنے عمل سے ان کے دل میں اس پیغام کو اتار کہ ہر حال میں نماز فرض ہے۔ یہ پیغام ہے قرآن و سنت کا۔ آپ اور میں کتنی پڑھتے ہیں؟ اللہ کرے 5 پڑھیں، ویسے 2-4 ہی بول رہے ہیں 5، میرے خیال میں باقی اللہ کا فضل ہے۔ سنیں 5 نمازیں ایک دن میں ہیں، اور جو سیدھی بات یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، ہمیں ان کے فتوے میں فقہ میں اتنا سا بھی شک شبہ نہیں، لیکن حدیث پیغمبر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حدیث پیغمبر کے ظاہر الفاظ پر بھی تو غور کرو کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر بغیر وجہ کے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا فقد کفارہ، فقد، اس کا کیا معنی ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے عمدن نماز چھوڑا فقد کفر، وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ کفر۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو معنی اس حدیث کا سمجھایا سر آنکھوں پر، اس سے بحث نہیں، لیکن حدیث شریف کے ظاہر الفاظ ڈراتے تو ہیں نا، ہے یا نہیں؟ اگلی بات سنیں، جو نہیں پڑھتے قیامت کا دن بھی آئے گا یا کوئی نہ؟ مالکی یوم الدین۔ اور پھر میں نے گزشتہ جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ عقیدے کے ارکان 3 ہیں، الایمان بالثلاثیات، توحید، رسالت اور آخرت۔ وہ دن تو آئے گا، جو کچھ کیا ہے یہاں پر اس کا جواب، وہ تو پاک سورت مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن۔ تو پھر سوچنا ہے مجھے بھی اور آپ نے۔ حدیث شریف جو بات عرض کر رہا تھا، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا، حضور نے فرمایا نماز چھوڑنے والے کو میدان قیامت میں حشر کے لیے اللہ تعالیٰ فرعون، حامان، قارون، ابی کے ساتھ کھڑا کرے۔ ایک میں ان تینوں کا ذکر ہے، فرعون، حامان اور ابی کا، اور علامہ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں قارون کا بھی ہے۔ حامان کا ہم نے پڑھ لیا، قارون کا آخر میں آئے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی، وہ بھی خیر آپ جانتے ہی ہوں گے، اتنے تو آپ بھی انجانے نہیں ہیں کہ قارون کون تھا نہ جانتے ہوں۔ اچھا بندہ تھا، بولو تو صحیح، پپو سا تھا۔ علماء نے لکھا ہے ایک یہ تھا، یہ حکومت کے لحاظ سے فرعون بنا، وہ دولت کے لحاظ سے فرعون بنا، کہتا تھا میرا اپنا کمال ہے، اس میں کسی کا کیا کمال ہے، میں کیوں کچھ دوں، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ اچھا حدیث، اچھا یہ بھی ایک چیز ہے، یعنی علماء نے ایک سوال کہ ان کے ساتھ حشر کیوں ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتے وہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی کے ساتھ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو انسان نہیں پڑھتے عموماً انہی وجہوں سے نہیں پڑھتے جو وجہ ان چاروں میں تھی، کسی میں ممکن ہے ساری ہوں، کسی میں ممکن ہے کوئی ہو۔ پھر اگلی بات بھی سن لیں، بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے، فرمایا اگر ایک شخص حکومت کی مصروفیت کا عذر کر کے نماز نہیں پڑھتا، بہانہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرعون کے ساتھ کھڑا کرے، اور جو کام کی وجہ سے، یہ بھی سن لیں، تجارت اور ساتھ میں ملازمت کا لفظ
بھی لکھا ہوا ہے. تجارت میں تو چلیں آپ ہو سکتا ہے جان چھڑا لیتے, کہتے جی یہ تو بزنس مین جانے, ہم تو ملازم ہیں, آگے ملازمت بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا جب ملازمت لکھی ہوئی ہے تو میں بھی آ گیا, اور بولو تو صحیح, پھر تو تاجر بھی آ گئے اور ملازم بھی آ گئے. فرمایا جو تاجر یا ملازم تجارت یا محنت کام کی وجہ سے بہانے بناتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو حامان کے ساتھ کھڑا کرے. خیر یہ حدیث اور اس کی شرح لمبی ہے, بہرحال پیغام تو سمجھ میں آیا. نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ خود بھی پڑھو اور ان چیووں میووں کو بھی پڑھوایا کرو, لیکن یہ یاد رکھیں آپ نہ پڑھیں, ان سے پڑھوائیں, اثر نہیں ہوگا. یہ بھلے آپ کے ڈر سے اس وقت پڑھ لیں, کیونکہ یہ بچپن میں ہمارے مولانا رومی فرمایا کرتے تھے انسان کے پورے تابع ہوتے ہیں, جب تک بڑے نہ ہو جائیں پھر میں اور آپ ان کے تابع ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کا یہ خیال رکھیں, لیکن خود نماز کی پابندی کریں. آپ کو دیکھ کر جب آپ ان سے کہیں گے آپ کی بات ان کے دل تک پہنچے گی. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. سنتیں پڑھ لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.